ہم 5 بہنیں اور ایک بھائی تھا جو ہم سب سے چھوٹا تھا۔ والدین بہت شفیق تھے جن کے زیر اثر ہم بے فکری سے ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ میری 2 بہنیں بیاہی جا چکی تھیں۔ شبانہ باجی فیکٹری میں ملازمت کر رہی تھی۔ امی نے ان کے رشتے کے لیے رضیہ خالہ کو کہہ رکھا تھا کہ مناسب رشتہ ہو تو بتانا۔ ہم دونوں بہنیں چھوٹی تھیں اور ابھی پڑھ رہی تھی، مگر شبانہ باجی جوان تھی۔ بیٹی کا معاملہ ہو تو والدین کو فکر ہوتی ہے کہ جلد شادی ہو جائے۔ عمر بیت گئی تو پھر کون رشتہ لینے آئے گا۔ صبا شبانہ باجی سے چھوٹی مگر مجھ سے بڑی تھی۔ ایک دن رضیہ خالہ گھر آ گئی اور امی کو کمرے میں لے گئی۔ اکیلے میں بتایا کہ شبانہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ ڈھونڈا ہے۔ تم لڑکے والوں کے گھر چل کے دیکھ لو کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ ویسے میرے بتانے پر وہ لوگ راضی ہو گئے ہیں۔ اب آگے جیسی تمہاری مرضی۔ امی نے پوچھا، لڑکا کیا کرتا ہے اور اس کے ماں باپ کون ہیں؟ خالہ نے جواب دیا کہ ابھی تو لڑکا کچھ نہیں کرتا، ویسے کام وغیرہ ڈھونڈ رہا ہے۔ ماں باپ مر چکے ہیں، اپنی بہن کے گھر رہتا ہے۔ مجھے تو شریف لوگ لگتے ہیں، کہو تو تمہاری طرف سے بھی ہاں کر کے آ جاؤں۔ امی نے کہا کہ نہیں، پہلے میں ان سے ایک دفعہ خود مل لوں پھر دیکھیں گے۔ جب امی ان کے گھر گئی تو انہوں نے امی کی بہت خاطر تواضع کی۔ وہ لوگ واقعی بہت اچھے تھے۔ تب ہی امی نے مناسب سمجھ کر منگنی کی تاریخ طے کر دی۔ صبا اور میں بہت خوش تھے، فوراً تیاریوں میں لگ گئے۔ آخر منگنی کا دن بھی آ گیا اور دھوم دھام سے منگنی کر دی گئی۔ ادھر صبا نے FA پاس کر لیا تو نوکری کی تلاش میں لگ گئی، مگر نوکری اتنی آسانی سے تو نہیں ملتی۔ تقریباً 1.5 سال تک نوکری نہ ملی۔ شادی کی تیاریوں میں یہ 1.5 سال کا عرصہ بہت کم تھا۔ ہمارا کوئی بڑا بھائی نہ تھا۔ تب ہی امی نے لڑکے والوں سے شرط منوائی تھی کہ شادی کے بعد لڑکا گھر داماد بن کر رہے گا۔ انہوں نے یہ شرط منظور کر لی اور پھر مقررہ تاریخ پر شادی ہوئی۔ احمد بھائی بہت اچھے تھے، بزنس کرتے تھے، باجی کی ہر خواہش پوری کرتے۔ لگتا تھا کہ شبانہ باجی نے شادی کے بعد ہمارے گھر میں بہت رونقیں آ گئی ہیں۔ انہی رونقوں میں زندگی گزرنے لگی اور 3 سال پلک جھپکتے بیت گئے۔ اچانک خوشیوں کی روشنیاں غمناک اندھیروں میں بدل گئی اور سکھ کے دن دکھوں میں ڈل گئے۔ جس داماد پر اتنا اعتماد کیا گیا، اتنا بھروسہ کیا گیا، وہ غلط آدمی نکلا۔ ہمیں یہ بات اچانک معلوم ہوئی کہ وہ شراب بیچتا ہے اور جوا کھیلتا ہے اور دوسرے بڑے کام بھی کرتا ہے۔ جب سلیم ہوا تو باجی پریشان ہو گئی۔ ان کی تو قسمت ہی پھوٹ گئی تھی۔ اب امی دن رات روتی تھی کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ اس بے ایمان پر بھروسہ کر کے لڑکی دی دی، لیکن اس نے ہماری مہربانی کا یہ صلہ دیا کہ ہم سے یہ بات چھپائے رکھی کہ وہ جرائم کی دنیا کا آدمی ہے۔ اب احمد بھائی رات کو شراب پی کر گھر آنے لگے۔ محلے دار تنگ آ چکے تھے۔ سب کہتے تھے اپنے اس داماد کو باہر نکالیے ورنہ ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ہم بہو بیٹیوں والے ہیں، ہم سے یہ گل گپاڑا برداشت نہیں ہوتا۔ امی ان کو ہر بار
ہاتھ جوڑ کر مناتی کہ آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے گا، لیکن ان میں کوئی تبدیلی نہ آئی بلکہ وہ پہلے سے مزید برے ہوتے گئے۔ خالہ نے کئی مرتبہ صبا کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے منصور کے لیے مانگا تھا، لیکن امی ہر بار یہی کہتی تھی کہ ابھی وہ پڑھ رہی ہے، بعد میں سوچیں گے۔ اصل بات یہ تھی کہ احمد بھائی نے ہمارے دلوں پر ایسی ٹھوکر لگائی تھی کہ امی کا اعتماد اب سب سے اٹھ گیا تھا۔ تاہم خالہ کے سمجھانے بجھانے پر امی کے دل میں ان کی باتیں اتر گئیں۔ خالہ نے کہا کہ میں تمہاری اکلوتی بہن ہوں، مجھ کو رشتہ نہ دو گی تو پھر کسے دو گی؟ کیا ساری بیٹیاں غیروں کے گھر بیاہ دو گی؟ آخر میرے بیٹے میں کیا کمی ہے؟ ابھی پڑھ رہا ہے، انشاءاللہ پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بنے گا۔ اس طرح سمجھانے پر امی نے صبا کا رشتہ خالہ کو دے دیا، کیونکہ خالہ اچھی تھی، بس ذرا کنجوس تھی۔ ابھی صبا کے رشتے کی باتیں چل رہی تھی کہ احمد بھائی گھر سے غائب ہو گئے۔ اب ہماری پریشانی انتہا پر پہنچ گئی۔ ان کو غائب ہوئے 3 ہفتے ہو گئے تھے۔ سب گھر والے پریشان تھے کہ نہ جانے وہ کہاں گم ہو گئے ہیں۔ چوتھے ہفتے وہ گھر تشریف لے آئے۔ بہت پوچھا کہ آپ کہاں چلے گئے تھے اور ہمیں بتا کر کیوں نہ گئے؟ آخر اتنے دن کہاں رہے؟ مگر احمد بھائی نے کوئی جواب نہ دیا۔ تاہم اس راز کو کھلنے میں زیادہ دن نہ لگے، کیونکہ دوسرے دن ہی پولیس نے ہمارے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ وہ احمد بھائی کو گرفتار کرنے آئے تھے۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ وہ کسی آدمی کا قتل کر کے آئے ہیں۔ اس الزام میں پولیس والے ان کو ساتھ لے گئے۔ دنیا والوں کی باتیں سن سن کر ہمارے کان پک چکے تھے۔ ہم نے لاکھ چاہا کہ ان کی ضمانت ہو جائے، مگر نہ ہو سکی۔ کیس چلتا رہا اور آخرکار ان کو عدالت نے سزائے موت سنا دی۔ اس فیصلے نے باجی کا برا حال کر دیا۔ ہم ان کو لاکھ تسلیاں دیتے تھے، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تھا۔ سب کہتے تھے کہ بڑے کام کرنے والے کو ایک دن اس کے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے، تو اب غم کیا؟ مگر کچھ باتیں اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ باجی کو شاید اپنے شوہر سے محبت تھی، لہٰذا وہ کہتی تھی کہ کچھ بھی سہی، وہ میرا شوہر ہے، وہ اتنا برا نہیں تھا، جانے کیسے اس سے یہ سارے گناہ سرزد ہوئے ہیں۔ ایک روز باجی احمد بھائی سے ملنے جیل گئی۔ انہوں نے احمد بھائی کو قسم دی کہ مجھ کو سچ سچ بتاؤ، تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اور اگر تم اتنے ہی برے تھے تو تم نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ تب احمد بھائی نے باجی کو بتایا کہ جن دنوں میں میٹرک میں تھا، میری زندگی میں رملہ نامی ایک لڑکی آئی، جس نے مجھ سے وفا کے پیمان باندھے، مگر پھر اس نے مجھ سے بے وفائی کی۔ مجھ کو اس بات کا بے حد صدمہ ہوا کہ اس نے محبت مجھ سے کی، شادی کسی اور سے رچا لی اور مجھ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئی۔ میں اس کی بے وفائی پر تو بہت رویا۔ اس کی جدائی نے میرے دل کو اتنا تڑپایا کہ مجھے پتھر کا بنا دیا۔ ایک وقت آیا جب میرے تمام احساسات اور جذبات سرد ہو گئے اور مجھ کو ہر عورت سے نفرت ہو گئی۔ میری تمام خواہشات نے کفن اوڑھ لیا اور میں نے شراب کا سہارا لیا، کیونکہ درد اس قدر تھا کہ نشے کے بغیر میرے لیے سانس لینا مشکل تھا۔ میں اپنے ہر دوست کو یہی نصیحت کرتا
کبھی کسی عورت پر اعتبار نہ کرنا۔ میں چاہتا تو رملہ کی شادی نہ ہونے دیتا، اس کے گھر والوں کو بلیک میل کرتا، مگر میرے دل نے اس بات کی اجازت نہ دی اور میں خاموشی سے یہ زہر پی گیا اور پھر شراب کے سہارے جینے لگا۔ رملہ کو کھو کر میں نے دکھ پایا اور ساتھ ہی جینے اور کچھ کرنے کا حوصلہ بھی۔ میں نے دولت کمانے کے بارے میں سوچا، کیونکہ اس نے مجھ کو اس وجہ سے چھوڑا تھا کہ اس کو دولت مند آدمی سے شادی کرنی تھی۔ دولت جائز طریقے سے کمانا مشکل ہوتا ہے، جبکہ ناجائز طریقے سے جلدی کمائی جا سکتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں سراسر نقصان ہوتا ہے، اور اس بات کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس وقت تو مجھ کو یہی لگتا تھا، دولت ہے تو سب کچھ ہے، آرام، سکون، عیش اور عزت ہے۔ یوں میں نے جھوٹی عزت کما لی۔ دولت کی وجہ سے سب مجھ کو جھک جھک کر سلام کرتے۔ محبت کھو کر میں نے عزت پائی، میں مطمئن تھا۔ اب تو رملہ کے گھر والے بھی میری عزت کرنے لگے تھے، جنہوں نے غربت کی وجہ سے مجھے جھٹک دیا تھا۔ اب دولت مند ہونے کے بعد بہت سی عورتیں میری زندگی میں آئیں، مگر کوئی میرا دل نہ جیت سکی اور رملہ کی جگہ لے سکی۔ شاید میں نے ہی اپنے دل کے گرد دیواریں کھڑی کر دی تھی کہ کہیں کوئی اور اندر نہ آ جائے۔ کئی لڑکیوں نے مجھ سے شادی کا خواب دیکھا اور مجھ کو اپنے وفا کا یقین دلانے کی خاطر خودکشی کی، مگر میرے دل سے جواب نہ ملا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ یہ سب میرے لیے نہیں بلکہ میری دولت کے لیے ہے۔ لاکھ چاہنے کے باوجود مجھ کو کسی لڑکی کی بات کا اعتبار نہ آیا۔ سوچا شادی کروں گا تو کسی شریف گھرانے میں اور ایسے لوگوں میں جو دولت کے لالچی نہ ہوں گے۔ میرے جذبے مر چکے تھے، لہٰذا میں خوف زدہ تھا۔ اپنے دل کے دروازے بند کر کے ان کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ ایسے بے اعتبار موسم میں ایک آواز آئی جو دل میں اترتی چلی گئی۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کے خلوص پر یقین آنے لگا۔ وہ میری مسیحا بن کر آ گئی، پھر میری دوست بنی اور تمام رکاوٹوں کو توڑتی ہوئی سب دیواریں ڈھا کر دل کے اس مقام پر جا پہنچی جہاں رملہ کی یادیں دفن تھیں۔ ندا مجھ سے کہتی تھی کہ میں آسمان سے تمہارے لیے آئی ہوں، خدا نے مجھے تمہارے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے بھیجا ہے۔ اس خدا کی بندی نے معجزہ کر دکھایا۔ میں رملہ کو بھول کر پھر سے جینے لگا۔ وہ ایک نئی بہار بن کر میری زندگی میں آ گئی اور میری بے رنگ زندگی میں رنگ بکھر گئے۔ میں اتنا خوش کبھی نہ تھا۔ میں پھر سے جینے لگا۔ مجھے خبر نہیں کہ مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی۔ مجھ میں اتنی طاقت آ گئی کہ میں نے نشہ چھوڑ دیا۔ میں اس کی پرستش کرنے لگا جس نے مجھے نئی زندگی عطا کی تھی۔ میں خوشی سے دیوانہ ہو گیا تھا۔ اسی دیوانگی کے عالم میں مجھ سے خطا ہوئی کہ میں نے ایک دوست کو ہمراز بنا لیا اور پھر ہم جدا ہو گئے۔ وہ لڑکی جو میرے ایک آنسو پر تڑپ اٹھتی تھی، اس نے ذرا سی بات پر مجھے چھوڑ دیا۔ میرے دوست نے اس کو بہکا دیا کہ میں بھی جس لڑکی سے پیار کرتا تھا ابھی تک اس سے رسم راہ ہے۔ رملہ تو اس کا پتہ تھا۔
مگر رسم و راہ کا نہیں، جبکہ یہ غلط تھا۔ جب سے رملہ کی شادی ہوئی میں پھر بھی اس سے نہیں ملا تھا، یوں وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ میں ایک بار پھر اعتبار کی مار کھا کر بے اعتباری کی کھائی میں گر پڑا۔ اب اس درد کو سہنے کا مجھ میں حوصلہ نہ تھا، پھر بھی سہنا پڑا۔ ہمارے درمیان غلط فہمیوں کا اندھا شیشہ دیوار بن گیا۔ میں نے بہت چاہا ندا واپس لوٹ آئے، مگر وہ نہ لوٹی۔ وہ واحد عورت تھی جس کی میں عزت کرتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ پاکیزہ تعلق رکھا تھا، کیونکہ میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ ندا کی وجہ سے وہ عزت بھی نیلام ہو گئی جو رملہ کو کھو کر پائی تھی۔ محبت کے بغیر تو جی لیا تھا، اب عزت کے بغیر جینا مشکل تھا۔ پھر میں نے شراب اور چرس کی خرید و فروخت کا کام شروع کر دیا۔ دوبارہ دولت کمانے لگا، اور جب کسی قابل ہوا تو خالہ رضیہ نے میری شادی تم سے کر دی۔ تم ایک اچھی بیوی تھی اور تمہارے گھر والے اچھے لوگ تھے۔ مجھ کو تم لوگوں کی وجہ سے نیک نامی ملی۔ میں خوش تھا، مگر دولت تو کمانی تھی، سو میں غلط طریقے سے کمانے میں لگا رہا۔ یہاں تک بھی ٹھیک تھا، پھر دوستوں نے دوبارہ شراب کی راہ پر لگا دیا اور ندا کی باتیں کر کے مجھے اس بازار کا شدائی بنانے لگے تاکہ میری دولت سے وہ بھی کچھ عیش کر لیں۔ ایک دن میں اس بازار گیا تو وہاں ندا ملی۔ تب مجھ کو اس کی اصلی حقیقت کا علم ہوا۔ اس دن جب وہ میرے سامنے کسی اور سے بے تکلف ہوئی، میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے فائر کر دیا اور اس کا ساتھی موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، چونکہ یہ واقعہ بازار میں ہوا تھا جہاں لوگ مجھے جانتے تھے۔ اس لیے میں گھر نہ آیا اور روپوش ہو گیا، مگر مجھے تمہاری بڑی فکر تھی، اس لیے میں گھر لوٹا تھا۔ مگر پولیس کو علم ہو گیا اور وہ مجھ کو تلاش کرتی گھر تک آ گئی۔ میں نے اس لیے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا کہ وہ تم لوگوں کو تنگ نہ کرے۔ یہ ہے میری بربادی کی مختصر داستان، اس لیے تم کو بتا دی ہے کہ شبانہ اصل محبت میری تم ہی ہو، تم جو میری بیوی ہو، میرے لیے قابل پرستش ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ کو برا انسان نہ سمجھو۔ میں برا آدمی نہیں تھا، مگر حالات نے برا بنا دیا۔ مجھے معاف کر دینا۔ یہ باتیں کر کے احمد بھائی رونے لگ گئے، اور ان کے ساتھ ہی شبانہ باجی بھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ یہ شوہر سے باجی شبانہ کی آخری ملاقات تھی، اور اس کے اگلے روز احمد بھائی کو ندا نامی عورت کو زخمی کرنے اور اس کے ساتھی کو قتل کرنے کے جرم میں پھانسی دے دی گئی۔ احمد بھائی کو لوگ برا کہتے ہیں، مگر میری باجی ان کو برا نہیں کہتی۔ وہ آج بھی ان کو یاد کر کے روتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ ایک اچھے آدمی تھے۔ احمد بھائی کی یاد میں باجی نے عمر گزار دی اور دوسری شادی نہیں کی۔ میں سوچتی ہوں کہ کسی نے سچی محبت کی یا نہیں، مگر میری بہن نے اپنے شوہر سے ضرور سچی محبت کی تھی۔